لوگوں کی کھوپڑی میں بہت جلدی یہ بات آئے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کس کو نہیں، کیونکہ اتہاس اور تاریخ گواہ ہے حکومت اور سلطنتیں کفر کی بنیادوں پر تو چلی ہیں، لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر زیادہ دن نہیں ٹک سکی ہیں۔ نہ نمرود کی ٹک سکی، نہ فرعون کی ٹک سکی، نہ ہٹلر کی ٹک سکی۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، اتہاس گواہ ہے اس بات پر، اور اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں ظالم لوگوں کی ظلم و ستم کی داستانیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہیں۔ حکومتیں اور سلطنتیں کفر کی بنیاد پر تو چل سکتی ہیں، لیکن ظلم کی بنیادوں پر کبھی۔ تم صرف اسلام سے نفرت نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے دھرم سے بھی نفرت کر رہے ہو، لیکن یہ بتائے کون؟ میڈیا پوری طریقے سے آج حاوی ہے، اور میڈیا میں ڈیبیٹ کرنے والے جو کچھ مولوی پہنچ جاتے ہیں وہ صرف 5,000 روپے ان کو ملتے ہیں، وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں، نہ وہ کسی تنظیم کی طرف سے جاتے ہیں، بلکہ وہ الٹا سیدھا بیان دینے ہی کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، اور وہ الٹا سیدھا بیان دے کر چلے جاتے ہیں اور خود اپنی بھی فضیحت کرواتے ہیں اور اسلام کی بھی فضیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جو دین دیا ہے یہ آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو دیا تھا، آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبروں کو دیا تھا۔ آپ کا یہ آپ کو دیا ہوا یہ دین صرف آپ تک محدود نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو ہم نے کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے۔ دیکھیے کتنے واضح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ کتنے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسی دین کو ہم نے نافذ کیا ہے، اسی دین کو مشروع کیا ہے، اسی دین کو ہم نے لاگو کیا ہے، آپ کو بھی ہم نے وہی دین دے کر بھیجا ہے۔ ما وصینا بہ نوحا، جس دین کی وصیت ہم نے آپ سے پہلے نوح کو کی تھی۔ بند کر دیجئے، ہو گیا۔ ما وصینا بہ نوحا، جس دین کی وصیت آپ سے پہلے ہم نے نوح کو کی تھی۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ شریعت سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد مورتی پوجا کا سب سے پہلا رواج اور مورتی پوجا کی سب سے پہلی بنیاد نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پڑی تھی، اور آج تک وہ مورتی پوجا کا رواج چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے دیش کے اندر بھی وہ مورتی پوجا کا چلن آج بھی چل رہا ہے۔ جب ہم دیگر مذاہب کی کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں نوح علیہ السلام کا نام منو کی شکل میں ملتا ہے ہندو دھرم کے اندر۔ جب آپ منوسمرتی پڑھیں گے تو آپ شک میں پڑ جائیں گے کہ منو اسمرتی کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک
ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے جس دین کی وصیت ہم نے آپ سے پہلے نوح کو کی تھی اور جس کی وحی میں نے آپ کو کر دی، جس کی خبر میں نے آپ کو دے دی۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى نَقِيبُ الدِّينِ، اور نوح کے بعد جو پیغمبر آئے وہ بھی اسی دین کو لے کر آئے۔ اسی دین کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی، موسیٰ کو بھی کی تھی، عیسیٰ کو بھی کی تھی۔ یعنی یہی دین میں نے نوح کو اور نوح کے بعد آنے والے پیغمبر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، ان تمام پیغمبروں کو یہی دین دے کر بھیجا ہے۔ اب کون آدمی اس سے نفرت کرے گا؟ اسلام سے نفرت کرنے کا مطلب منو شاستر سے نفرت کرنا، اسلام سے گھرنا کرنے کا مطلب منو سے گھرنا کرنا، اسلام کو بری نظر سے دیکھنے کا مطلب خود ہندو دھرم کو بری نظر سے دیکھنا، اس لیے کہ اسلام مسلمانوں کا ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان تمام نبیوں کا دین یہی اسلام تھا۔ قرآن باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے، اور جن نبیوں کو کتاب دی گئی تھی، تورات و زبور، انجیل، ان تمام پیغمبروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے یہودیو، اے عیسائیو، تعالو، اس جملے پر غور کیجئے۔ کسی کو جب بلایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ہی ہے، کچھ مس اسٹینڈنگ کی وجہ سے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گیا ہے۔ اگر وہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا یا ہمارے خاندان کا نہیں ہوتا تو وہ اس کو ہم بلاتے نہیں، لیکن بلایا جا رہا ہے۔ اے نبی اعلان کر دو، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، آؤ، تعالو، آؤ، اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف، سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وروध نہیں ہے، وہ نروود ہے۔ وہ تمہارا بھی منتر ہے اور ہمارا بھی منتر ہے، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کبھی نہیں بدلا گیا۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا۔ اس زمانے کے پیغمبر کے حساب سے کلمے کا دوسرا حصہ، کلمے کا دوسرا جز تو بدلا گیا، لیکن مول منتر نہیں بدلا گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ نوح نے اپنے زمانے میں کہا نوح رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ آپ غور سے دیکھیے مول منتر میں چینجنگ نہیں ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ نوح بھی ادا کر رہے ہیں، موسیٰ بھی ادا کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے نبی اور پیغمبر کے لحاظ سے کلمے کا دوسرا جز بدلا جاتا رہا، اور وہ کلمے کا دوسرا جز نبی کے حساب سے بدلتا رہا، یعنی نوح رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، اور جب محمد رسول اللہ آئے تو کہا جانے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب سب کا مول منتر ایک ہے تو نفرت کس بات کی؟
घृणा किस बात की? आपस में एक दूसरे से दूर कर दिया जाए, ये कहां से मिल रहा है हमें? ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? ये साजिश कहां से हो रही है? सिर्फ इसको समझने की जरूरत है, वरना मंत्र एक है, कलमा एक है, तालीम भी एक है। बहुत से लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि इबादतें भले ही अलग अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी एक है। सब अल्लाह ही के पास जाना चाहते हैं, सब अल्लाह ही को खुश करना चाहते हैं। इबादतों के तरीके अलग अलग हैं। हालांकि इस बात को हम नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जिसने जो दीन और जो मजहब उतारा है, उसने अपनी इबादत का तरीका भी उसी ने बताया है। इबादत का तरीका भी इबादत भी उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से उसने बताई है। मूल मंत्र नहीं बदला गया। तो इस आयत को फिर सुनिए, सबका दीन एक, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जब सबका मजहब एक था, सबका दीन एक था। और आज भी तालीमात अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आज हमारे बिरादरान वतन के अंदर या उनकी किताबों में नहीं पाई जाती है? हम नमाज पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय का 10वां मंत्र देख लो, कृष्ण जी पूरी नमाज पढ़कर दिखला रहे हैं और नमाज का तरीका भी बता रहे हैं। रोजे का ताल्लुक है तो रोजे का सबूत भी आपको आपकी किताबों में, वेदों में मिलेगा। जहां तक ज़कात का मामला, तो दानम विक्षिता का शब्द मौजूद है कि गरीबों में, फकीरों में, मिस्कीनों में ज़कात अदा करो। एक हिस्सा अपनी इनकम का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों को भी दो। हज का मामला आया है तो इस्लाम ने तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला कहा कि अगर इस्तिताअत हो तो खाने काबा की ज़ियारत करो, जाओ। तो यहाँ पर भी तीर्थ यात्रा कर्तव्य का शब्द मौजूद है कि किसी पवित्र शहर की तरफ चले जाओ और गंगा की डुबकी लगाकर अपने पाप, अपने गुनाहों को मिटा लो। यह अलग बात है कि गंगा को कैसे समझा जाए। आप गंगा के पानी में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे पाप धुल गए, लेकिन हम भी उस शहर में जाते हैं जहाँ पवित्र जल मौजूद है, जिसको हम जमजम कहते हैं, आबे जमजम का नाम जिसको दिया जाता है। आप गंगा के पानी में डुबकी लगाने को अपने गुनाहों की माफ़ी तसव्वुर करते हैं, और हम उस शहर में जाकर लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगाकर ये तसव्वुर करते हैं कि ये ऐसी जगह है जहां लब्बैक कहकर बंदा अपने आप को अल्लाह के दरबार में सरेंडर कर रहा है और कह रहा है कि लब्बैक, हम अपने गुनाहों की गठरी, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर हमने सरेंडर कर दिया है तेरे दरबार में, आत्मसमर्पण कर दिया है तेरी अदालत में। आय अल्लाह, जिस तरीके से कोई मुजरिम भागता है और आदेश है कोर्ट का और कचहरी का, जज की तरफ से अपने आप को सरेंडर कर दो तो एक मौका दिया जाएगा, चंद दिन जेल में रहकर तुम्हें क्षमा और माफी मिल सकती है, और अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो शूट यानी गोली मार देने का आदेश कोर्ट से जारी हो जाएगा। तो एक मुजरिम जिस तरह कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करके जीने का एक अधिकार पा लेता है, और कोर्ट भी, अदालत भी उसको उसकी गलतियों को माफ करके जीने का एक मौका देती है, उसी तरीके से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका और दुनिया के चप्पे चप्पे से अपने गुनाहों का बोझ लाद कर एक इंसान मीना के मैदान में गुनाहों की गठरी लाद कर अपने सर पर फिर चीखता है लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इस लफ्ज़ लब्बैक के अंदर कैसा दर्द है। हाजिर हूँ मैं, जैसा कि कोर्ट में एक मुजरिम कह रहा हो कि मैं हाजिर हूँ, मैं इसने सरेंडर कर दिया है। आय अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, लब्बैक, मैंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया है तेरी अदालत में, तेरे दरबार में, तेरे अलावा मुझे कोई माफ नहीं कर सकता। यहाँ बंदा कहता इन्नल हम्दा व निअमत लक, यहाँ बंदा अपनी हाजिरी देता है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, और वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर पहले आसमान पर आकर फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदों से किए हुए वादे को पूरा कर दिया, आज मैंने इनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे इनकी माँ ने इनको आज ही अपने पेट से जन्म दिया हो, जिस तरह बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा होता है, गुनाहों से मासूम होता है, मैंने अपने बंदों की
گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہم گناہوں کی معافی کا ذریعہ یہ تصور کرتے ہیں، ہم سے نفرت کا کارن بتاؤ، ہم سے نفرت کی وجہ بتاؤ۔ آج ہماری آذانوں پر پرتیبندھ کی بات تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ آذان تو تمہاری کتاب اللہ اپنشد کے اندر موجود ہے۔ اسم اللام الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ محمد رسول رگ برس اسم اللام الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ۔ یہ آذان کے شبد ہو بہو تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اسم اللام الا اللہ مترا ورڑو، اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل، الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، محمد رسول رگ برس محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول، اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل۔ اللہ اپنشد کے اندر اگر یہ شبد اذان کے یہ ورڈ اگر آج موجود نہ ہو تو جرجیز کی گردن اڑا دو، مین چوراہے پر لے جا کر، دیش تمہارا ہے، عدالتیں تمہاری ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج بھی تمہارے ہیں، اشارے بھی تمہارے چلتے ہیں، فیصلے بھی تمہارے اشاروں پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ اپنشد کے یہ منتر اگر تمہاری کتابوں میں نہ ہو تب، اگر ہیں تو تسلیم کر لو کہ نفرتیں دھرم کے آدھار پہ نہیں پھیل رہی ہیں بلکہ پھیلانے والے کچھ اور ہیں۔ بس ہم انہی کو پہچان لیں تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن ہم پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ الیکشن کا موقع آتا ہے، باقاعدہ اتر پردیش میں ووٹ مانگا گیا، 80% بنام 20%، یہ کہہ کر ووٹ مانگا گیا، لیکن یہ 20% بچالا یہ ابھی اسی پس و پیش میں ہے کہ ہم ووٹ دیں تو کس کو دیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہمارے لیے یہ اچھا نہیں، ہمارے لیے وہ اچھا نہیں، اور ایسا الجھا ہوا ہے۔ وہ 80 کروڑ اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے، وہ 80 کروڑ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزل کہاں پہنچ گیا ہے، وہ 80 کروڑ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ گیس سلنڈر چولہا کہاں پہنچ گیا ہے، گیس کہاں پہنچ گئی ہے، وہ 80 کروڑ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ 80 کروڑ متفق ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان 80 کروڑ لوگوں کے پھن کو کچلنے کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر کون ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان 80 کروڑ لوگوں کے پھن کو کچلنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے۔ یہ سوچ، یہ سمجھداری، یہ دور اندیشی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کسی ایک جلسے میں کہا تھا اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ 3 جانور شکار کرنے کے لیے نکلے، شیر، بھیڑیا اور لومڑی۔ شیر نے ہرن کا شکار کیا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا، لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ تینوں جانور وہیں پڑے ہیں۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیے نے کہا بہت آسان، سمجھ نہیں پایا۔ تھوڑا سا اشارہ شیر کا سمجھ لیتا کہ یہ کیسا شیر ہے، اس شیر کو اگر آپ سمجھ جاؤ تو جرجیز کی پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ شیر نے کہا بھیڑیے انصاف کر، کون سا جانور کون کھائے گا؟ اور بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے، ہرن آپ نے ماری ہے آپ کھا لیجئے، بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے گی۔ فیصلہ بالکل صحیح تھا، ظالمانہ فیصلہ نہیں، بالکل حق پر مبنی فیصلہ، لیکن فیصلہ کس کے سامنے کر رہے ہو اس کو تم نہیں سمجھ پائے، بھیڑیا نہیں سمجھ پایا۔ شیر نے کہا اچھا اتنا غلط فیصلہ، تیری ہمت کیسے ہوئی ایسا فیصلہ کرنے کی؟ اور بھیڑیے نے، شیر نے ایک پنجہ مارا، بھیڑیے کی گردن تن سے جدا، وہ گیا بھیڑیا۔ اب لومڑی سے کہا اس کمبخت کو فیصلہ کرنا نہیں آتا، تم بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ لومڑی تو سمجھ گئی۔ لومڑی نے کہا واقعی بالکل غلط فیصلہ کیا تھا، ارے صاحب جنگل کے راجہ آپ ہیں، اس کمینے کو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں جاہل تھا یہ۔ بھیڑیے نے، شیر نے کہا ارے تو فیصلہ کر، وہ کیسا تھا اس کو تو انجام پہنچ گیا، ہو گیا اس کا انجام، تو بتا۔ لومڑی نے کہا بھائی جنگل کے راجہ آپ ہیں، یہ تینوں جانور آپ کھائیں گے، بھائی آپ کا حق ہے، آپ جنگل کے راجہ ہیں۔
ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری آپ شام کو کھا لیجئے، منہ کا ٹیسٹ اور ذائقہ بدلنے کے لیے دوپہر میں آپ خرگوش کھا لیجئے، تینوں جانور آپ کے آپ کھائیے۔ آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ شیر نے بھیڑیے لومڑی کی پیٹھ تھپ تھپائی، واہ واہ، واقعی تو نے سچا فیصلہ کیا ہے لومڑی، اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے۔ بھیڑیے نے غلط فیصلہ صحیح کیا، لیکن عقل مندی اور دانش مندی بھول گیا۔ ظالم کے سامنے اس نے ایسا فیصلہ کر دیا، اس لیے اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لومڑی نے اگرچہ کچھ نہیں کھایا، اپنا مارا ہوا جانور خرگوش بھی شیر کو دے دیا، بھوکی رہ گئی، لیکن کم سے کم عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت دے کر اس نے اپنے آپ کو تو بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی ہم اسی میں پڑھیں میرے لیے کون سی پارٹی اچھی ہے، ابھی ہم اسی میں پڑھیں ہمارے لیے کسی نے اچھا نہیں کیا۔ اب آپ آگے امید بھی مت رکھیے کہ کوئی ایسی ٹیم، ایسی پارٹی آئے گی جو آپ کے لیے اچھا کرے گی بھوشیہ میں اور مستقبل میں، آپ ایسی امید بھی مت رکھیے۔ اب تو آپ اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کیجئے، اور عقل مندی اس میں ہے کہ یہ دیکھیے کہ میرا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے، اور عقل مندی یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اگر کرنا پڑے تو کر دو۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ کہو گے کہ حاجی صاحب نے جرجیت صاحب کو بلایا ہے کہ پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے بلایا؟ میں کسی پارٹی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، میں عقل مند لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں، کوئی پاگل اور بے وقوف لوگوں کو تھوڑی سنا رہا ہوں۔ بنگال کے لوگ عقل مند تھے، مان گئے، دھڑا دھڑ دے دیا، اور آج بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، محفوظ ہیں۔ اور کہیں وہ ڈیفیٹ کھا جاتے، غلطی کر جاتے، تو آج ان کا وہی حال ہوتا کہ 10 خود مولانا جرجیس کے مسجد میں لگے ہوئے 10 مائک میں سے 8 مائک اتروا دیے گئے، اور جرجیس صاحب کچھ نہیں کر پائے۔ صرف 2 مائک آج ہماری مسجد میں رہ گئے۔ پورے ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے جتنی بڑی ہمارے اٹاوا میں ہماری شاہی جامع مسجد ہے۔ اتنی بڑی مسجد، 10 مسجدوں سے 10 مائک ہٹا کر سے 2 رہ گئے، اور ان 2 مائک کی آواز بھی اتنی سلو کر دی گئی جو صرف مسجد کے اندر تک رہ سکتی ہے، باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ اگر اتر پردیش والے یہ غلطی نہ کرتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں۔ یہ ہوگا، اور کوئی بات نہیں، ان چیزوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آج پریشانی ہے کل آسانی آئے گی، کل انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، جو ہوا وہ ہوا، آگے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کون سی رڑنیتی بنانا ہے، ہمیں کون سی حکمت عملی اپنانا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو ہو گیا، پیچھے مڑ کے دیکھنا بے وقوفی ہے۔ 5 سال تک اب ہمیں آگے کی حکمت عملی بنانا ہے، آگے کی رڑنیتی سوچنا ہے، اتفاق اور اتحاد ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کی نفرتوں کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے، ہمیں یہ آپس میں یکجہتی کا ثبوت دینا ہے۔ ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا کہ تیری مسجد میں میری نماز نہیں، میرے مسجد میں تیری نماز نہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، یکجہتی کا ثبوت دینا ہوگا، تفرقہ مٹانا ہوگا، گٹ بندی کو ختم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے جو ہم بہت جلدی دے دیتے ہیں، جو تھوک کے بھاؤ میں بکتے ہیں 100 200 روپے میں، ہمیں ان تھوک کے بھاؤ میں بکنے والے فتووں کو روکنا پڑے گا میرے بھائیوں، تبھی ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ آج کے بعد پھر وہی دن آئیں گے، پریشانیاں ہمیں پھر جھیلنا پڑیں گی۔ دھرم کوئی بھی ہو نفرت نہیں سکھاتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی آپ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے یہی دین میں نے نوح کو دیا تھا، اور نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے۔ موسیٰ اور عیسیٰ اہل کتاب کا کلمہ بھی یہی تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم
آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور جب سب کا کلمہ ایک ہے تو اسی لیے اس دین کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند بھی کیا ہے۔ اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے۔ اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نظر میں محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہی اسلام جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی لے کر آئے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی دین کے بارے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کو چھوڑے گا اور دوسرا دین تلاش کرے گا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا لایا ہوا دین اسلام، جو اسلام سے منہ چرائے گا، جو اسلام سے منہ پھیرے گا، جو اسلام سے دور جائے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ راستہ، وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے؟ جب آدم کا دین یہی، نوح کا دین یہی، موسیٰ کا دین یہی، عیسیٰ کا دین یہی، اور میں کھل کر کہہ دوں کرشن جی کا دھرم یہی، رام چندر جی کا بھی دھرم یہی، تو کیوں آدمی کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا؟ مین چیز عبادتیں ہیں، توحید ہے، تو وہ دیکھ لیجئے ہر مذہب کے اندر توحید موجود ہے۔ بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے ایک اللہ کو پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو مت پکارو، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھے جاؤ گے، ظالموں میں ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ جب ہمارے یہاں یہ لکھا ہے تو یہی چیز تو آپ کے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری رشا، جو کچھ بھی مانگ رہا ہے اس سے مانگو، دو بار، یچتی یو پممہ، جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ نستسما دیوی شوری رشا، نستسما دیوی شو، کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت، اس کے علاوہ ری رشا تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ یہی بات تو آپ کے یہاں پر بھی تو کہی جا رہی ہے۔ جب یہی بات آپ کے یہاں کہی جا رہی ہے، یہی بات ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے، تو پھر نفرتیں کیسی، پھر ایک دوسرے سے گھرنا کیسی، پھر ایک دوسرے کے اوپر اتیاچار کیسا، پھر ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کیسی؟ میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ توحید وہ کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب ساری دنیا ہماری مخالفت کرتی ہو اور کوئی ہمیں امید کی کرن نہ دکھائی دیتی ہو کہیں ہماری تعاون کی، ہماری امداد کی، تو وہاں بندے کا تعلق صرف رب سے جڑتا ہے۔ اس کے اندر امید کی ایک کرن آتی ہے، کیا کہ کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی کریکشن کا نام ہے ربط فی اللہ، من اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا۔ یہ توحید ہمیں درس دیتی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں نا، بہت اچھی طریقے سے سن لو، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو موت دینا اور کسی کو جلانا۔ یہ تصور نکال دیجئے آپ، کیا ہوگا مولانا صاحب، بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہمیں کچا نہیں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے اور کسی کو زندگی دے دے۔ اللہ کے سارے کام حکمت سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک دہریہ ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا سو رہا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا،
اور آم کا پیڑ دیکھتے ہوئے اس کی نظر زمین کے اوپر پڑ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ کھیت میں تربوز لگے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف اور پاگل ہے. جو بڑا پھل ہے اس کو پیڑ پہ لٹکانا چاہیے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے جائے. تو بڑا پھل تو یہاں لگا دیا زمین پر تربوز، اور جو چھوٹا پھل ہے آم وہ پیڑ پہ لٹکا دیا. جبکہ حفاظت بڑے پھل کی کرنا چاہیے تھی اور کر رہا ہے چھوٹے پھل کی. تربوز تو کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے. تو تربوز کو پیڑ پہ ہونا چاہیے تھا اور آم کو زمین پر. اب دہریا تھا. ابھی تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ آنکھ کھلی، ہوا چلی، اچانک ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا. اب اس کی کھوپڑی ٹھکانے آ گئی. نہیں اللہ نے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے. اگر اس پیڑ پر تربوز لگا ہوتا اور اگر یہ ٹوٹ کر گرتا تو نہ میری ناک بچتی نہ دانت بچتا، دونوں ٹوٹتا. تو کھوپڑی بالکل ٹھکانے آ گئی اس کی. وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا ہے. انشاءاللہ ان لوگوں کی کھوپڑی میں بہت جلدی یہ بات آئے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کس کو نہیں. کیونکہ اتہاس اور تاریخ گواہ ہے حکومت اور سلطنتیں کفر کی بنیادوں پر تو چلی ہیں لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر زیادہ دن نہیں ٹک سکی ہیں. نہ نمرود کی ٹک سکی، نہ فرعون کی ٹک سکی، نہ ہٹلر کی ٹک سکی. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، اتہاس گواہ ہے اس بات پر. اور اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں ظالم لوگوں کی ظلم و ستم کی داستانیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہیں. حکومتیں اور سلطنتیں کفر کی بنیاد پر تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیادوں پر کبھی نہیں چلتی. ہمارا کیا ہے؟ مسجدوں کو روک دو گے تو اسلام ہمیں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے. ہمارے مائک کو بند کر دو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر. ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ مینا کا میدان تھا. 1,44,000 صحابہ کی بھیڑ تھی. اور نوٹ کیجئے کتنی، 1,44,000 صحابہ کی. اس میدان میں نمرہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ بنا مائک کے دیا تھا، بنا لاؤڈ سپیکر کے دیا تھا. اور آپ کی آواز 1,44,000 صحابہ کے بیچ بنا مائک کے پہنچ رہی تھی. ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے مائکوں پر بھی پابندی لگا دو یا جو کرنا چاہو کر دو. ہماری شریعت حالت مجبوری میں بغیر مائک کے بھی اذان دینے کو جائز قرار دیتی ہے. مجبوری کے درجے میں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہم نے گھروں میں نمازیں پڑھی ہیں. ہم نے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے. ہم نے 2 عیدیں میرے بھائیوں لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں پہ گزاری ہیں. 2 مہینے رمضان کی 2 مہینے کی تراویحیں 2 سال کی میرے بھائیوں گھروں پر پڑھی گئی ہیں. ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر مائک ہماری مسجدوں سے اتریں گے تو آپ کے مندروں سے بھی تو اتریں گے. کیونکہ کورٹ کے نیم تو یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک پر پابندی ہے. میرے بھائیوں ذرا اپنی بھی سوچو. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم جرجیت صاحب کی آواز بھلے ہی 5-10 ہزار آدمیوں میں نہ پہنچ پائے بغیر مائک کے، لیکن ہمارے لیے نمونہ موجود ہے. 1,44,000 صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا اللہ کے رسول نے، وہ بنا مائک کے دیا تھا. قصبہ اونٹنی پر کھڑے سوار ہو کر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 1,44,000 صحابہ کو. ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ مصلحت کا تقاضا ہے، سمجھوتا کر لیتے ہیں. اور سمجھوتا کرنا تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے. نہیں چلنا چاہتا ہوں اس طرف. صلح حدیبیہ پوری کی پوری بھری پڑی ہے وہ داستان. ایسے ہی صلح، ایسا سمجھوتا عقل بھی نہیں کہتی کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرتبہ آپ جائیے اور آپ کے صحابہ جائیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آئندہ سال آپ آئیے گا. ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں. آئندہ سال آپ آئیں گے، 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یا اللہ،
مکے میں ہمارے باپ دادا کے گھر آج بھی موجود ہیں، اور ہم ہی کو ہمارے گھروں سے روکا جا رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی مکے میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیا جائے گا۔ ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دستاویز دکھانا پڑیں گے کہ تم اس ملک کے ناگرک ہو یا نہیں ناگرک۔ اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے، اس سال نہیں جائیں، ٹھیک ہے جا رہے ہیں واپس، آئندہ سال ہم اور ہمارے صحابہ آئیں گے، ٹھیک ہے آئیے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے آدمی، ایک اور شرط، ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے ننگی کھلی ہوئی، اور آپ کے صحابہ تلوار لا تو سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں ہوگی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں۔ ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے لیکن آپ کے آدمی تلوار لے کر نہیں۔ آپ نے کہا ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اور چوتھی شرط، ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکے میں آ گیا ہمارے پاس تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ سگنیچر ہونے لگے، کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا سہیل، قریش کا سردار بن کر آیا۔ اللہ کے نبی نے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں، لکھوا دیا۔ سہیل نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، آپ کو میں عبداللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں، یہ رسول اللہ کاٹو، جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اے علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ پھر میں کیوں کاٹوں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، یہ لوگ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں، لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسا منظر ہوگا صحابہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے، پڑھو بخاری، کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ جب حضرت علی نے بتایا یہ، اور اللہ کے رسول جب اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے 1-2 سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ آپ نے کہا کیا ہے اے عمر، کیا بات ہے؟ فرمایا الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں تم حق پر ہو۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ غلط ہیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر آج آپ جہاد کا حکم دے دیں اور ہم ان سے لڑنے لگیں، اگر ہم ان کو مار دیں، لڑتے لڑتے ان کو قتل کر دیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار، کیا ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں، یہ ہمیں قتل کر دیں، قتلانا فی الجنہ، تو کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جائیں گے۔ تو کہا اللہ کے نبی پھر اتنا دب کر فیصلہ، پھر اتنا دب کر فیصلہ، آپ اجازت دیجئے کہ ہم لڑیں، ماریں گے یا مر جائیں گے، لیکن اتنا دب کر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا کہا؟ نہیں عمر، اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات ساری کی ساری مان لی جائے، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو، اور آپ نے مانی، اور ساری ناجائز باتوں کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد پھر فاتحانہ داخلہ ہوتا مکے کے اندر،
شاندار طریقے سے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ خانہ کعبہ میں گئے، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے جب اٹھے حضرت علی کو کھڑا کر دیا اور اپنی چھڑی دے دی۔ حضرت علی نے ایک ایک بت کو گرایا، خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا تھا۔ میرے بھائیوں، دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں، ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا پانی اگر ہو تو منگائیے، تھوڑا گلا میرا نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو بات تھوڑی سی کٹ گئی، ہمیں توحید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ دہریہ کی عقل میں نہیں آ رہی تھی بات، اتنا بڑا تربوز زمین پر، اتنا چھوٹا سا آم پیڑ پر، جب اس کی ناک پہ گرا تو اس کی عقل میں آ گیا۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ اپنی عقل کو اس حد تک دوڑائیے جس حد تک دوڑ سکتی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اپنی عقل کا استعمال اتنا زیادہ مت کیجئے جو عقل کے دائرے سے باہر ہو۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن یہ آپ کے آنکھ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، یہ آنکھ پیچھے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اس آنکھ کا کیا کام ہے جو سامنے کی چیز کو دیکھ رہی پیچھے دکھ ہی نہیں رہا، بیکار ہے۔ کان کا کام سننے کا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر میری آواز سن سکتے ہیں، لیکن 2 کلومیٹر دور جب آپ چلے جائیں اور مائک بھی نہ ہو تب آپ کا کان میری آواز نہیں سن سکتا بغیر کسی آلے کے۔ اب یہ مت کہنا موبائل میں تو لندن بھی سن لیتے ہیں لوگ بغیر کسی آلے کے۔ اب آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یار 5 کلومیٹر دور کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی ہے، کوئی آدمی چلا رہا ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، یہ کان بیکار ہے۔ کان سے اتنا ہی کام لو جتنا کان کے بس میں ہے، آنکھ سے اتنا ہی کام لو جتنا آنکھ کا دائرہ ہے، عقل سے اتنا ہی کام لو جتنا عقل کا دائرہ ہے۔ ہم عقل سے کچھ زیادہ ہی کام لینے لگے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ سوچو ایسا کیوں؟ یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آپ اس عقل سے اس حد تک مت سوچئے، سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی آنکھ سے پیچھے کو چیزوں کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لڑکا ہے اور لڑکی 2 ہی ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے، ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے ہیں جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسح کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے، آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسح نیچے کرنا چاہیے، ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ عقل کہتی ہے نیچے، لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے۔ ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔
اگر دنیا میں دو ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا، آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی، اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا ناجائز استعمال کیا۔ تو یہ ایسی چیزیں، ورنہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ چیز پاس ہو چکی ہے بھارت کے اندر سے کہ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کے بستر پر نہیں سوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بھی ریپ مانا جائے گا۔ یہ آپ کے بھارت کے قانون کا ایک حصہ ہے، سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے بھارت کے سپریم کورٹ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ اس کے شریر کے مکمل مالک نہیں ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے تو آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے ضرور، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر اپنے سمبند بنانا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اس عقل سے اتنا کام لے لیا ہے جو اس عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آنکھ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیوار کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ کے کیا ہو رہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آنکھ کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پاکل ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کی آواز سننا چاہتے ہیں جو ہمارے کان کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقل کا ناجائز فائدہ ہے، اور عقل کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجئے گا، میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ مجھے بتائیے، عقلی طور پر بتائیے کیا برائی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہن بڑی خوبصورت ہے، آپ اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں، آپ نے ناز و نخلوں میں پالا بھی ہے، آپ دولت مند بھی ہیں۔ عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بہن کے اور اپنی بیٹی کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو آپ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی سڑی ہوئی دولت کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر کی مہارانی بنا لیں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، نہ بھارت کا قانون اس کو صحیح مانتا نہ امریکہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کہتا کہ نہیں شرم و حیا بھی، یہ آپ کتنی بھی چیزیں کہہ لیں، سماج سوسائٹی کی دہائی دے دیں، معاف کیجئے گا، آپ یہ صرف سماج اور سوسائٹی کی دہائی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے؟ جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوئی کرتا ہے وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے؟ بچے پیدا وہاں ہوں گے، کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ہمیں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے ہم زیادہ واقف ہیں، ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے دوسرا نہیں رہ پائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ عقل کا دائرہ ہے جو محدود ہے۔ جب عقل ہماری کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں پر ایک تیسرا علم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی۔ وحی الہی کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔
میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ. ہم جو چیز سوچیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، اس لیے عقل کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دیجیے. یہ شریعت نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتہ تم نہیں کر سکتے ہو. یہ شریعت نے بتایا ہے، وحی الہی نے بتایا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو. یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو. عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر پھر ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی. اس لیے اس دنیا کو ایک تیسرے علم کی ضرورت ہے، وحی الہی کی. دنیا کا نظام اگر اپنی اپنی عقلوں سے چلاؤ گے تو ہر انسان کی عقل ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک یہ کہے گا دوسرا وہ کہے گا. اس لیے جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دے تب حکومت کا نظام ایک تیسرے علم سے چلایا جائے گا، اور وہ تیسرا علم ہے وحی الہی. پھر وہ شرعی نظام ہے. جب شرعی نظام نافذ ہوگا میرے بھائیو وہاں پھر کسی کی عقل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے. ایک عقل کہتی ہے زنا کار نے زنا کیا ہے اس کو 2-4 مہینہ جیل میں رکھ کے سزا دے دو. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، اس کو اس سماج میں جینے کا حق نہیں ہے. کل تک اس سزا کو لوگ روڑی وادی سزا کہتے تھے، اور جب ہندوستان میں بھارت میں جب بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کے کیس بڑھے تب راج ٹھاکرے کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام کی سزا ان کی اوپر لاگو کرو، پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دو اور ختم کر دو. میرے بھائیو بتاؤ، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینے کے بعد وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر کمانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے. اگر ہاتھ کاٹ دیں گے تو زندگی بھر پھر وہ محنت نہیں کر سکے گا، مزدوری نہیں کر سکے گا. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو پھر تمام لوگوں کے سامان کو اور مال کو چوری سے محفوظ کر لیا جائے گا. پھر کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کے مال کی چوری کرے، کیونکہ اس کی سزا دیکھنے کے بعد پھر چوروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. ایک عقل یہ کہتی ہے، اب بتائیے کون سی عقل کو کام میں لایا جائے. اس لیے جب انسانوں کی عقلیں ٹکرانے لگیں تو وہاں ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی. پھر کتاب و سنت اور شرعی نظام کے تحت نظام کو چلایا جائے، ملکی نظام کو. جیسے اس دہریے نے سوچا اپنی عقل سے کہ اتنا سا پھل تو اوپر اتنا بڑا نیچے، جب ناک پہ گرا تب ہوش ٹھکانے آ گئے. آپ جو چاہیں، مجھے معلوم ہے سن 1957 کا تقریباً واقعہ ہے، 57 کا واقعہ، 1957 کا. چھوٹی لائن چلتی تھی، چھوٹی لائن گورکھپور سے گونڈا کے لیے چھوٹی لائن ایک چلتی تھی، اور وہ کوئلے والا انجن اس میں لگا ہوتا تھا پہلے. تو جب اس میں گاڑیاں، ایک ٹرین، اس کا ڈرائیور ہے محمد قاسم نام کا. سنیے، محمد قاسم نام کا ڈرائیور گاڑی ٹرین چلا رہا ہے، اور جب ٹرین گورکھپور سے بڑھنی اور بڑھنی کو کراس کرتے ہوئے جب وہ کوا پور اسٹیشن کے پاس سے گزری، تلسی پور کے پاس سے ایک پل تھا، اس پل کے پاس کو کراس کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے تو ٹرین ڈرائیور نے، محمد قاسم نے دیکھا کہ ایک 17-18 سال کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور وہ ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر لیٹ گئی ہے، خودکشی کرنا چاہتی ہے. ٹرین کے ڈرائیور نے ہیوی بریک لگائے، کوشش کی کہ ٹرین کو روکیں، لیکن چونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھی لڑکی، اس لیے ڈر تھا کہ ہم بریک ایک دم تو بریک لگیں گے نہیں، بریک دھیرے ہی دھیرے لگتے ہیں ٹرین کے. لیکن اس نے کوشش کر کے ٹرین کے بریک کو لگانے کی کوشش کی، ہیوی بریک لگائے، اور بریک لگانے میں وہ کامیاب ہوا. جب اس نے مڑ پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی میں اور ٹرین کے پہیے میں صرف ایک بالشت کا، ایک بتے کا فرق ہے.
لڑکی ٹرین کے پہیے کے نیچے ہے لیکن ایک بالشت رہ گئی ہے. اگر ایک بالشت اور گاڑی آگے بڑھ جاتی تو لڑکی کے اوپر چڑھ جاتی. ٹھنڈی سانس لی کہ لڑکی بچ گئی. ٹرین کا ڈرائیور نیچے اترتا ہے. اتنے میں کھیت میں کام کرنے والے لوگ اس لڑکی کو بچانے کے لیے جب دوڑتے ہیں تو ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں جمع ہیں. جب اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے اس کی سانس سونگی جاتی ہے, دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے. ٹرین اس کی اوپر نہیں چڑھی لیکن ٹرین کی پہیے کا خدشہ اس لڑکی کو لے ڈوبا, یہ سوچتے ہوئے کہ ہم مریں گے تو کیسے مریں گے. ٹرین چند قدموں پر ہے, اس سے پہلے کہ پہیہ اس کے اوپر چڑھتا اس کو اٹیک پڑا اور وہ مر گئی. پہیہ چلنے سے پہلے, چڑھنے سے پہلے وہ لڑکی مر گئی. اس وقت محمد قاسم نے یہ بیان دیا کہ آج قرآن کی اس آیت کے اوپر میرا یقین بہت مضبوط ہو گیا. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو, پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی, میں نے پوری کوشش کی اس 18 سال کی لڑکی کو بچا کر اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے, پوری کوشش کی. اور زندگی میں نے اپنی لائف میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے, لیکن اس کے باوجود میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا. اس لیے یہ سوچنا کہ کسی کی جان بچانا یا کسی کی جان لینا انسان کے ہاتھ میں ہے, یہ تصور غلط ہے. یہ کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر کسی کی جان بچانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو معاف کیجئے محمد قاسم اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا اور کامیاب ہو گیا. لیکن محمد قاسم نے کہا کہ آج یقین ہو گیا اس بات, قرآن کی آیت پر تو پہلے سے مانتا ہوں لیکن آج مکمل یقین ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ضروری نہیں کہ پورا ہو, وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. توحید ہمارا رشتہ مضبوط کر, اور دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے, دنیا کا ہر نظام ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے. اور قرآن نے تو خاندان قرار دے دیا ہے. پڑھیں, یہ جو میڈیا والے جو اچھالتے رہتے ہیں اور اپنے پالتو کتوں کو پال رکھا ہے, ذرا تصور کریں کہ اسلام نے کیسا تصور پیش کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہائے سمپور جگت کی مانو ذاتی ہے ساری دنیا کے انسانوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے ساری دنیا کے انسانوں, آئے ساری دنیا کے لوگوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ہم نے تم کو ایک استری سے ایک پرش سے جنما ہے. تمہارا باپ ایک, تمہاری ماں ایک. تم آدم کے بیٹے ہو, تم آدم کی سنتان ہو. تم حوا کے بیٹے ہو, تم آشو کے پتر ہو. تم شتروپا کی سنتان ہو. تمہارا باپ ایک, تمہاری ماں ایک. مجھے میڈیا والے دکھائیں آج جو کتوں کی طرح ڈیبیٹ میں بھونک رہے ہیں, وہ مجھے بتائیں اتنی بڑی انسانیت کس دھرم کے اندر موجود ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کا سنتان کہہ رہا ہو, ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ رہا ہو. تمہارا باپ ایک, تمہاری ماں ایک. اسلام ہمیں کہتا ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو, کسی کو مت ستاؤ. تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے. تم آدم کے بیٹے ہو, تم حوا کی اولاد ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تم کو شعبوں میں, قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے. ہم نے تمہیں شعبوں میں, قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے. ہم نے تمہاری ذاتیں برادریاں اس لیے
لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں بنائی کہ خان یہ کہے کہ میں سب سے افضل، انصاری کہے کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں، ترک کہے کہ ہم سب سے بڑے، پٹھان کہے کہ ہم تو اصلی انسان ہیں۔ ایسے نہیں، تم ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو۔ ہم نے قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو چن سکو۔ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، ہاں سنو، اسلام یہ کہتا ہے، غور سے سنو، محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بائک سے جا رہے ہو، موٹر سائیکل کا سفر کر رہے ہو، فور ویلر کا سفر کر رہے ہو، سواری پہ گزر رہے ہو، اونٹ پہ جا رہے ہو، گھوڑے پر بیٹھے ہو، کسی بھی سواری کر رہے ہو اور تمہاری نظروں کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا نظر آ جائے، سڑک پر روڈ پر ایک پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، تمہاری نظر جب اس پتھر کے اوپر پڑ جائے، اے میڈیا والوں لکھو، یہ مانوتا بتائی ہے اسلام نے، یہ انسانیت سکھلائی ہے اسلام نے کہ اپنی گاڑی سے اترو، فور ویلر سے اترو، موٹر سائیکل سے اترو، گھوڑے سے اترو، گدھے سے اترو، سواری سے اترو، اونٹ سے اترو، اس پتھر کو ہٹا دو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ ہندوؤں کی بستی ہے، ہندو گرے گا پتھر سے ٹکرائے گا، میرا باپ کا کیا جا رہا ہے، یہودی کی بستی ہے، یہودی مرے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، عیسائی کی بستی ہے، عیسائی مرے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اس نقصان دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ جو اسلام کیلے کے چھلکے پر پیر رکھنے سے پھسل جانا تمہارا گوارا نہ کر رہا ہو، ہندو بھائیو، عیسائیو، یہودیو، غور سے سنو، میری آواز تم تک پہنچ جائے گی، اس جلسے سے نہیں تو یوٹیوب چینلوں سے پہنچ جائے گی۔ اسلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی جینی، کوئی بدھسٹ، کوئی سکھ، کوئی کرسچن کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے، یا کوئی بچہ یا بوڑھا پھسل جائے اور گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے۔ اسلام اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو چوٹ لگ جائے، گر جائے، وہ تمہارا قتل ہوتے ہوئے دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا، وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ کسی کے پیر کیلے کے چھلکے پر پڑے ہو وہ گر جائے، اس سے بہتر ہے کہ کیلے کا چھلکا ہٹا دو، پتھر ہٹا دو، تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یہ اسلام کہتا ہے۔ ہاں سنو، اسلام کی تعلیم کیا ہے، غور سے سنیے۔ روزہ جو ہمارے یہاں فرض ہے، فرض روزہ جو ابھی گزرے ہیں ایک ہفتہ پہلے، یہ رمضان کا روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، ہاں کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، رخصتی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو چھوڑ دو، لیکن بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ہے۔ سفر میں ہو چھوڑ دو، بعد میں پورا کرنا ہے۔ یہ روزہ اتنا زبردست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں، ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ 5 دن 6 دن جتنی جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی، اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں، نہا لیں، پاک ہو جائیں،
تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی، لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی، نمازیں معاف ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ان کے اوپر سے معاف کر دی گئی ہیں، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ جرجیت صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے، 2 روزے چھوٹ گئے، سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے، لیکن 2 روزے جرجیت صاحب نہیں رکھ پائے۔ محرم کا مہینہ، شوال کا مہینہ جانے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ جرجیت صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا، بیماری کی وجہ سے چھوٹے، ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے، لیکن انتقال ہو گیا، تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی، میری بیوی رکھے گی، میری بہن رکھے گی، میرا باپ رکھے گا، میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا۔ غور کیجئے، یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ، جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہے، ہر روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا، ایک مسکین کھانا کھلائے گا، ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے، یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے، یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے۔ لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا، صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا، راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا۔ یہاں اس میں دال بھی شامل ہے، چاول بھی شامل ہے، سبزی بھی شامل ہے، یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ، یہاں تک کہ نمک، یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا۔ یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں، جرجیت صاحب روزے سے ہیں، جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے، اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے، اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے۔ جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے، 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے۔ جرجیت صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو۔ ایک غیر مسلم بچہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کو فوراً بلڈ دو۔ جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی۔ میڈیا والوں لکھو اور بیان دو، اسلام یہ شکشا دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو، پیڑ سے باندھ دو، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو، یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو۔ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں، زندہ ہیں، تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی، ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، ایسا تو نہیں کہا تھا، لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ ہم ہیں کہاں؟ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں؟ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی، پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کا پڑوسی یہودی تھا، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی، ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ 7ویں دن انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا۔ جب 2 جانور لے آئے اور گھر میں باندھ دیا تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیوی، جب 7ویں دن یہ بکرے دونوں ذبح ہوں گے اور گوشت پک جائے گا تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ ذرا اس بات کو سنتے رہیے گا، پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ اور عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 5 دن رہ گئے تو کہا دیکھو جب یہ جانور ذبح ہوں گے، گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 2 دن رہ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اب 2 دن رہ گئے عقیقے میں، جب جانور ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو تم پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ آج عقیقے کا دن آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے دونوں جانوروں پر چھری چلائی اور فرمایا بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کھال اتارنے لگے، کھال اتر گئی، گوشت کی بوٹیاں ہونے لگیں۔ کہا دیکھو بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اور جب گوشت پکنے لگا، ہانڈی پر رکھ دیا پکنے کے لیے، تو بار بار ڈھکن اتار کر دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا رہ گیا ہے، دیکھو جب پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اب بیوی کو غصہ آ گیا، 7 دن سے ان کی ٹر 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 سن رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ارے سن لیا میں نے، 7 دن سے آپ چلاتے چلے جا رہے ہیں پڑوسی کو دے دینا، پڑوسی کو دے دینا۔ ارے میں آپ کی بیوی ہوں، ذمہ داری سمجھتی ہوں، آپ نے کہہ دیا پکنے تو دیجئے، میں پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گی، کیوں پریشان ہیں آپ؟ اب چپ ہو گئے۔ کہنے لگے بیوی ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ کہا بار بار کہتے چلے جا رہے کسی بات کو، ارے آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں پہنچا دوں گی، پکنے تو دیجئے۔ کہا دیکھو میری بیوی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا تھا، میں اس وقت مسجد میں موجود تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتانا شروع کیے، یہ حق، اس کے بعد یہ حق، اس کے بعد یہ حق۔ آپ نے اتنے حق بتائے، اتنے حق بتائے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ ہی نہیں گیا، اب رہ کیا گیا ہے؟ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی جو بھی بولیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے یہ بول دیں کہ جس مکان میں تم رہتے ہو اس مکان میں بھی پڑوسی کا اتنا اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا۔ ایسا لگ رہا تھا، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھی کہیں پڑوسی کا حصہ نہ بتا دیں کہ اتنا حصہ پڑوسی کا۔ تو میری بیوی پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اسلام یہ گوارا ہی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن، جینی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے، کیا نہیں بنا ہے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے۔ یاد رکھنا اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو
پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے، اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں، آپ تہجد پہ تہجد پڑے جا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ہی نہیں، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اسی لیے اس